بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز, ویلکم ٹو ایٹا اینڈ این ٹی ایس آن لائن MCQs. آج ہم ایٹا کا جو ایٹا امڈیکیٹ اور نامز انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن کا آغاز کریں گے. تو آج سب سے پہلے ہم بایولوجی کا سیشن سٹارٹ کریں گے جس کا آج پارٹ 1 ہے. تو آج ہم MCQs اس میں پارٹ 1 میں چند MCQs سولو کریں گے اور انشاءاللہ 2-3 ویڈیوز کے بعد یہ ہم کیمسٹری کا سیشن سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے کوشچن کی طرف آتے ہیں. پہلا کوشچن ہے وچ آف دی فالوئنگ کنٹرولز دی نارمل بریتھنگ پروسیس. تو نارمل بریتھنگ ہیومن کا جو نارمل بریتھنگ پروسیس ہے وہ ڈورسل ریسپیریٹری گروپ کنٹرول کرتا ہے. تو آپشن ڈی از کریکٹ. Question number 2. Oxygen and hemoglobin bind in a reverse manner to form oxyhemoglobin. آکسیجن اور ہیموگلوبن جو ہے وہ بلڈ میں کمبائن ہوتے ہیں اور ہمارے پاس آکسی ہیموگلوبن بن جاتا ہے. Question number 3. What is respiratome? تو ریسپائراسوم تو فرسٹ آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے. دی سپرا مالیکولر کمپلیکس آف کمپلیکس 1, 2 and 3. تو یہ والا آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے. اب کوشچن نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. FES and FAD are the prosthetic group of complex 2. آپشن نمبر بی جو ہے وہ کریکٹ ہے اس میں. کوشچن نمبر 5. مارک دی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ کو انزائم کیو. کو انزائم کیو کے بارے میں ان چاروں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ انکریکٹ ہے. تو وہ کون سا ہے؟ تو نمبر فرسٹ جو ہے اٹ شو یونیکویٹس ان نیچر. کیوں جو ہے وہ ہمارے پاس ریفر کرتا ہے. کیوں کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کیوں جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کیونون کیمیکل گروپ. جو ہے جو آپشن سی جو ہے وہ بھی کریکٹ ہے. آپشن اے جو ہے وہ بھی کریکٹ ہے. آپشن بی جو ہے کہ کو انزائم از آلسو نون ایز یوبی کونین. کونین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ والا آپشن بھی کریکٹ ہے. تو آپشن ڈی ہمارے پاس رہ جاتا ہے. تو آپشن ڈی ہمارے پاس جو ہے وہ کو انزائم سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اٹ ہیز اے پروٹین بونڈ پروستیٹک گروپ جو کہ انکریکٹ ہے. تو آپشن ڈی جو ہے وہ ہمارے پاس کریکٹ ہے. آؤٹ آف دی فالوئنگ کوشچن نمبر 6. آؤٹ آف دی فالوئنگ وچ ون از ناٹ دی انہیبیٹر آف الیکٹران ٹرانسپورٹ چین. تو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کا جو انہیبیٹر جو ہے یہ تینوں جو ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے انہیبیٹر سے جو کہ مالونیٹ جو ہے وہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کا انہیبیٹر نہیں ہے. تو آپشن ڈی جو ہے وہ کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 7 کی طرف آتے ہیں. نیم دی فزیولوجیکل انکپلر وچ اسٹاپ ATP سینتھسس. سو آپشن نمبر ڈی جو ہے وہ کریکٹ ہے. تھرموجینین جو ہے وہ ATP سینتھسس کو اسٹاپ نہیں کرتا. یہ آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے. اس میں 2,4 ڈائی نائٹروپینول جو ہے وہ ATP سینتھسس کو اسٹاپ کرتا ہے. ڈائی کونمارول جو ہے وہ بھی ATP سینتھسس کو اسٹاپ کرتا ہے. جبکہ FCC جو ہے وہ بھی جو ہے ATP سینتھسس کو اسٹاپ کرتا ہے. تو آپشن ڈی جو ہے وہ ہمارے پاس کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 8 جو ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ فرام لنگس از کیریڈ بائی ہارٹ بائی. آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ لنگس کی طرف فرام لنگس از کیریڈ بائی ہارٹ. آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ پلمونری وینس جو ہے وہ کیری کرتے ہیں. جبکہ پلمونری آرٹری جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ کیری کرتے ہیں جبکہ آکسیجن ٹورڈز ہارٹ. اور پلمونری وینس جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ لنگ سے ہارٹ کی طرف کیری کرتے ہیں. تو آپشن بی از کریکٹ. اب کوشچن نمبر 9 کی طرف آتے ہیں. گلوٹس از دی اوپننگ فلور آف ٹریکیا. گلوٹس اور ایپیگلوٹس جو ہے وہ ٹریکیا اور اسوفیگس کے اوپننگ کو کہتے ہیں. تو آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ ہے. کوشچن نمبر 10. A person met with an accident and died instantly without any injury to heart, brain, stomach and kidney. One of the following is a reason for his death. ایک بندہ جو ہے ایک پرسن جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ موقع پہ ہی مر جاتا ہے. جبکہ اس کے ہارٹ، برین، اسٹمک اور کڈنی میں سے کسی ایک کو بھی سیریس انجری نہیں ہے. تو پھر اس کی ڈیتھ کس ریزن سے ہوئی؟ تو اس کی ڈیتھ جو ہے وہ ڈائفرام گوٹ پنچڈ. اس کا جو ڈائفرام ہے اس میں انجری کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ ڈائفرام کی وجہ سے اس کی انہیلیشن ایکسہلیشن اور بریتھنگ پروسیس جو ہے وہ پورا کا پورا ڈسٹرب ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو آپشن ڈی از کریکٹ.
Question number 11. One of the following is a difference between pulmonary respiration of frog and human. frog और human के pulmonary respiratory में जो difference है वो diaphragm और ribs play a role in respiration. Option number A जो है वो correct है इसमें. Question number 12. एस्फिक्सिया अकर्स ड्यू टू. एस्फिक्सिया जो है वो एक डिजीज़ है जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से घास होता है. तो इसका जो आंसर है फाल इन ऑक्सीजन लेवल. ऑक्सीजन का लेवल जो है उसकी कमी की वजह से जो डिजीज़ जो ब्रीथिंग डिजीज़ घास होते हैं उसे एस्फिक्सिया कहते हैं. इन मैमल्स वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ लंग्स आर गवर्न्ड बाय डैश. by diaphragm and internal costal muscle. diaphragm और internal costal muscle की मूवमेंट की वजह से मैमल जो है वो वेंटिलेशन मूवमेंट्स लंग की होती हैं. BCG वैक्सीन. क्वेश्चन नंबर 14. BCG वैक्सीन इज यूज टू कोर. BCG जो है वो स्टैंड फॉर बेसिलियस कैलमेट-ग्यूरिन. वैक्सीन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं. Pneumatic and inhibitory centers are associated with breathing. Pneumatic और inhibitory सेंटर जो है ये ब्रीथिंग प्रोसेस जो है इससे रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 16 जो है when the oxygen supplies to the tissue is inadequate, the condition is hypoxemia. इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया. क्वेश्चन नंबर 17. इफ द thoracic wall but not lungs is punched. जो लंग्स जो है वो महफूज रहे लेकिन thoracic का जो वाल है वो पंच हो जाए तो क्या होगा? द मैन डाइज एज अ लंग गेट कोलेप्स. तो उसके जो आदमी जो है जिसके लंग्स तो ठीक है लेकिन उसके जो thoracic वाल है वो पंच हो जाए तो इससे वो जल्दी वो आदमी जो है वो मर जाएगा क्योंकि उसके जो लंग्स है वो कोलेप्स्ड हो जाते हैं. नंबर ऑफ एल्वोलाई इन 2 ह्यूमन लंग्स. किसी भी ह्यूमन के 2 लंग्स में कितने नंबर ऑफ एल्वोलाई होते हैं? वो 600 to 800 मिलियंस एल्वोलाई होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में. इन ह्यूमन बीइंग्स रिब केज एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्डली एंड आउटवर्डली ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन जो है वो एक प्रोसेस है ब्रीथिंग का. ब्रीथिंग प्रोसेस का एक पार्ट है जिसमें हम ब्रीथ लेते हैं. तो ब्रीथिंग के दौरान ऑक्सीजन इनटेकिंग के दौरान जो है हमारे रिब्स और स्टर्नम जो है वो अपवर्ड और आउटवर्ड जो है वो मूव करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं. इन मैमल्स द बॉडी कैविटी इज पार्टीशन्ड इनटू thoracic एंड एब्डोमिनल पार्ट बाय डायफ्राम. ह्यूमन में जो है हमारा जो बॉडी कैविटी है वो thoracic और एब्डोमिनल पार्ट जो है एक दूसरे से सेपरेट करते हैं. किस चीज़ से सेपरेट करते हैं? डायफ्राम के ज़रिए सेपरेट करते हैं. तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. इंशाल्लाह बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे. तो हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.